غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مرزا دبیر شخص اور شعری کائنات کے موضوع پر منعقد ہونے والے 2 روزہ سیمینار کے موقع پر تحت اور لحن کی ایک شام سوز مرثیہ اور سلام کے عنوان سے ایک نہایت ہی پروقار نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس نشست میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر نے اپنے افتتاحی کلمات میں فرمایا کہ سوز، سلام اور مرثیہ یہ اردو ادب کی نہایت ہی اہم اصناف ہیں، اور ان تینوں اصناف نے ہر دور میں ہمارے ادب، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کو ثروت مند کیا ہے۔ خصوصاً اردو مرثیے نے اردو ادب کو جو وقار عطا کیا، اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ اس موقع پر ممتاز نقاد اور لکھنؤ یونیورسٹی شعبہ اردو کے سابق صدر پروفیسر انیس اشفاق صاحب اور انسٹیٹیوٹ آف پرشین ریسرچ سے وابستہ فارسی کی اہم اسکالر پروفیسر آزرمی دخت صفوی نے سوز، سلام اور مرثیے کی ثقافتی اہمیت و افادیت پر گفتگو کی۔ امروہہ سے تشریف لائے بین الاقوامی شہرت کی مالک سوز خواں سید حسن امام حسن اور ان کے ہمنوا نے سوز کے اشعار پڑھ کر پورے ماحول کو نہایت ہی پرنور بنایا۔ استاد اقبال احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے بھی مرزا دبیر کے مرثیے کو سوز کے پیرائی میں پیش کر کے خوب داد و تحسین حاصل کی۔ اقبال اشر، معین شاداب، سلیم امروہوی اور انجم جعفری جیسے باکمال شعراء نے سلام پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر سید شاہد مہدی، جو مرزا دبیر پر منعقد ہونے والے سیمینار کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے بھی میر انیس کا مشہور مرثیہ بخدا فارس میدان تہور تھا حر کی قرأت اپنے مخصوص انداز میں کی۔ بہار وقف بورڈ کے سابق چیئرمین محسن علی معصومی، سید علی عرفان رضا نقوی اور ایلیا زیدی نے بھی منفرد اور روایتی انداز میں تحت اللفظ مرثیہ پیش کر کے تمام سامعین کو بھرپور محسوس کیا۔ مرثیہ سوز و سلام نے نہ صرف اردو ادب کو توانائی عطا کی، بلکہ ہماری مشترکہ روایات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس جلسے میں بڑی تعداد میں مختلف علوم و فنون کے افراد جمع تھے۔ جلسے کا آغاز کرتے ہوئے غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر نے کہا: معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ اپنی تاریخ اور اپنی ہسٹری کے 50 سال کے سفر کو طے کر چکا ہے۔ یہ جو 50 سال کی جو پوری اس انسٹیٹیوٹ، اس ادارے کی جو پوری تاریخ ہے، اس نے ہمارے ادب، لٹریچر، ہماری ادبی تاریخ، ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ اگر ہم اس کی کلچرل ہسٹری لکھنے بیٹھیں
تو کئی والیوم میں لکھی جا سکتی ہے۔ آج کی جو یہ نشست ہے یہ اس سیمینار کا پارٹ ہے، ایکسٹینشن ہے، جس کا انوگریشن آج صبح میں ہو چکا ہے، اور وہ رسائی ادب کے مرثیے کے سب سے ممتاز شاعر مرزا سلامت علی دبیر کی زندگی اور ان کی شعری خدمات کے تعلق سے تھا، جس کو انوگریٹ آج جناب سید شاہد مہدی صاحب ایکس وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا۔ آج کی جو یہ شام ہے یہ غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی بہت ہسٹوریکل ہے، تاریخی ہے۔ یہ شام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحت اور لحن کی ایک شام، سوز، مرثیہ اور سلام کے نام۔ دوستو، سوز، سلام اور مرثیہ یہ ہمارے لٹریچر کی، ہمارے ادب کی اتنی خوبصورت اصناف ہیں کہ جس پر اس ادب کو ہمیشہ ناز رہا ہے۔ بلکہ یوں میں کہوں کہ ان تینوں اصناف نے اردو لٹریچر کو اتنا دولت مند اور اتنا ثروت مند اور اتنا رچ کیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارا لٹریچر دنیا کے بڑے لٹریچر کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے تو اس میں ان تین اصناف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور خصوصاً اردو مرثیے نے اس ادب کو جو وقار بخشا ہے اور جو توانائی عطا کی ہے، اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے۔ حضرات، سوز، سلام اور مرثیے نے صرف ادبی کو توانائی نہیں عطا کی، بلکہ ہماری روایات، ہماری تہذیب اور ہماری مشترکہ کلچر، کمپوزٹ کلچر کو بھی ان اصناف نے مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوز اور سلام پر تو گفتگو ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ مرثیہ اور فن مرثیہ خوانی کے تعلق سے 1-2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، اور جو ہمارے سوز خواں، مرثیہ خواں اور جو سلام پڑھنے والے ہیں ان کے بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن 1-2 باتیں جو بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ مرثیے کی تاریخ پر نظر ڈالیں، دیکھیں یہاں سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سب جانتے ہیں، تو سب سے پہلا مرثیہ جو تاریخ میں ملتا ہے وہ جناب آدم کا، کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو جناب آدم نے مرثیہ کہا، اور وہ سریانی زبان میں تھا جو اس وقت کی زبان تھی۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پوری ایک تاریخ ہے جو ایران سے لے کر کے ہندوستان میں آتی ہے، اور جب ہندوستان میں آتی ہے قطب شاہی دور میں مرثیہ خوانی کو، مرثیہ گوئی کو ایک عروج عطا ہوا، اور سب سے پہلا صاحب دیوان جو مرثیے کا شاعر تھا وہ قلی قطب شاہ تھا۔ دکن سے یہ سلسلہ جب لکھنؤ میں آیا تو بے شمار مرثیہ گو پیدا ہوئے، بے شمار مرثیہ خواں پیدا ہوئے، مگر ان تمام مرثیہ نگار حضرات میں 2 شخصیتیں ایسی تھیں، ایک میر انیس اور ایک مرزا دبیر۔ ان دونوں شعراء نے اپنے فن سے اس سمت کو معراج پر پہنچایا جو کہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے۔ صرف باب ہی نہیں، بلکہ دیکھیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مرثیہ کیا ہے۔ مرثیہ کوئی معمولی صرف نہیں ہے، روز مرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی، سارا ہو، متانت ہو وہی، سامعی جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کی ضرورت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو۔ اور ایسی بات نہیں تھی، بلکہ انہیں انکساری بھی تھی، اور کیسی انکساری تھی اس کا اظہار بھی کر دیا کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر،
گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ تو دوستو، ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جناب حسن امام حسن اور جناب استاد اقبال احمد خان کے اور ان کے تمام احباب کے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت آج سوز کے لیے ہمیں عنایت کیا۔ آج کی اس شام کے وقار میں مزید اضافہ ہو گیا کہ جب جناب سید شاہد مہدی صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی مرثیہ خوانی سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 نوجوان مرثیہ خواں جن سے مستقبل میں ہمیں بہت امید ہے، بہت زیادہ، جناب سید علی عرفان رضا نقوی، جناب محسن علی معصومی اور جناب ایلیا زیدی، ان کے مرثیوں کو بھی اور ان کے فن کو بھی آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مرثیہ خوانی کا فن کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی ممتاز شاعر اقبال اشہر جو کہ پوری دنیا میں جا چکے ہیں اب تک، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور مشاعرہ ہوتا ہے، جناب معین شاداب جو ہندوستان کے اس وقت بہت بڑے اینکر ہیں، اناؤنسر ہیں، جناب سلیم امروہوی، ان کے بارے میں تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ پورا جو جلسہ ہے وہ انہی کے مشورے پہ ہو رہا ہے، انہوں نے کافی ہمیں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جناب انجم جعفری، ان تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں۔ اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہوتی۔ اب میں یہاں پر اس سے پہلے کہ میں استاد اقبال احمد خان اور ان کے ساتھیوں کو میں دعوت دوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مرثیہ ہے اور اس کا جو کلچرل ریلیونس ہے اور اس کی جو ثقافتی تاریخ ہے، دیکھیے عقیدہ تو ایک الگ ہے جو سارے ہم سامعین کے دلوں سے وابستہ ہے، لیکن اس کی کلچرل ویلیو کیا ہے، اس نے ہمارے کمپوزٹ کلچر کو اسٹرانگ کرنے میں، مضبوط کرنے میں کیا رول ادا کیا، اس کے بارے میں اختصار کے طور پر ہمارے بہت ہی 2 خاص رینونڈ اسکالر جن کو پوری دنیا جانتی ہے یہاں موجود ہیں، ان کی گفتگو ہم سنیں گے۔ میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ پروفیسر انیس اشفاق صاحب، جن کا کی نوٹ ایڈریس آج صبح میں ہم نے سنا، بہت ہی ہسٹوریکل کی نوٹ ایڈریس تھا مرثیہ اور دبیر کے تعلق سے، بہت ہی بڑے کرٹیک ہیں اس وقت، تقریباً 20 سے زیادہ ممالک میں جا کر کے انہوں نے پیپرز پڑھے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ معزز سامعین، میں ایک بار پھر ایوان غالب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف دبیر کے اوپر ایک بہت نظر انداز کیے ہوئے شاعر پر یہ باوقار سیمینار منعقد کیا، اور دوسری مبارکباد یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مرثیہ، سوز اور سلام، ان تینوں اصناف کو پڑھنے والوں کو مدعو کیا اور وہ آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ تینوں ہی اصناف جو ہیں رسائی ادب سے تعلق ہے ان کا، لیکن یہ ان تینوں کا پورا تعلق جو ہے وہ پڑھت سے ہے۔ انہیں منبر پر کیسے ادا کیا جاتا ہے، انہیں فرش پر بیٹھ کر بازوؤں کے ساتھ، لحن کے ساتھ کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، کیسے آواز کے سحر سے لوگوں کو رلایا جاتا ہے، جو سوز خوانی اور سلام خوانی۔ تو جہاں تک مرثیہ کا تعلق ہے، ہمارے رضا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا جو ثقافتی پہلو ہے اور جو تہذیبی پہلو ہے، تو ظاہر ہے کہ مرثیہ واقعہ کربلا کو پیش کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ ایک ہی مرثیے کو آپ لے لیں، جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، اب اس مرثیے میں آپ دیکھیں، یہ جو میں اس کے مجلسی آداب، تہذیبی صفات، جو ثقافتی اس کا امتیاز ہے، تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ کریکٹرز ہیں، کچھ میں جلدی آپ کو بتاؤں کہ اس میں امام حسین ہیں، جناب عباس ہیں، جناب زینب ہیں، ایک کنیز، ایک پھوپھی، ایک آقا، ایک غلام، یہ 4 لوگ ہیں۔ ان چاروں کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ جناب پورے ہمارے جو مجلسی آداب ہیں، جو ہمارے حفظ مراتب کا تصور ہے، اس کو پوری طرح سے اس مرثیے میں دکھایا گیا۔ جب فضا یہ کہتی ہیں کہ کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے،
یہ غصہ ہے شیر کو۔ اور جب جناب زینب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو درمیانی رشتے ہیں، اگر ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ، یہ، اور جب امام حسین کہتے ہیں یہ کیا، یہ غصے کو تھام لو، ضبط کرو، دریا کیا چیز ہے، یہ بہت ہی حقیر شے ہے۔ تو یہ جو ان کرداروں کے درمیان مکالمے ہیں، یہ ہماری مجلسی آداب کو پیش کرتے ہیں، ان کا لب و لہجہ، کون کس سے ہم کلام ہے۔ صاحب اٹھو، ہم آخری رخصت کو آئیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ رسائی ادب میں یہ تینوں اصناف جو ہیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں خوشی اور مسرت اس بات کی ہے کہ مرثیہ بھی کہا جا رہا ہے، سلام بھی کہا جا رہا ہے، سوز بھی پڑھا جا رہا ہے۔ ان تینوں کے مظاہرے آج آپ یہاں عملاً دیکھیں گے، اور آپ کی روح تازہ بھی ہوگی اور منور بھی۔ شکریہ۔ میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں پروفیسر آذر دوغ صفوی جی ہاں، جو پرشین کی بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر ہیں اور تینوں زبانوں کو اس طرح بولتی ہیں، اردو، فارسی اور انگریزی کے، جیسے لگتا ہے کہ یہ ان کی مادری زبان ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اختصار کے ساتھ اس کی جو کلچرل ویلیوز ہے۔ بے زبانی غالب گفتے فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، لیکن سوز نے ہمیں یہ بتایا کہ فریاد کی لے ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے، اور جس لے میں ہم اس کو پڑھیں وہ فریاد اتنی ہی زیادہ اثر کرتی ہے ہمارے اوپر۔ اور ہمارے یہ سوز جس کو دو بازوؤں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جاتا تھا، اور ہندوستان کے جو راگ ہیں، ہندوستانی کلاسیکل میوزک کے جو راگ ہیں، شاستریہ سنگیت کے جو راگ ہیں، اس میں یہ سوز باندھے جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی دل کی بات راگ میں کہی جائے، دیکھیے نثر کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا شعر کا، خالی شعر پڑھنے کا اتنا اثر نہیں ہوتا اگر شعر کو راگ میں پڑھا جائے۔ تو ہم نے جب سوز خوانی شروع کی تو اس سوز کا جو اثر ہوتا ہے، ابھی علی اشفاق صاحب نے کہا، خود ہمارے رضا حیدر نے کہا کہ سوز کا جو اثر ہوتا ہے، برسیے کا ہی ایک بند ہوتا ہے جس کو ہم سوز کی شکل میں پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایک پورا ہمارے کلچر کا کنٹریبیوشن اس مرثیہ خوانی میں، اس ادب رسائی میں کیا رہا، یہ ہم کو آج کی شام ہمارے جو آرٹسٹ یہاں تشریف لائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم کو بتائیں گے۔ اور ابھی انہوں نے کہا، بہت اچھی بات کہی کہ سلام اور غزل کے شعر میں آپ بعض اوقات فرق نہیں محسوس کر سکتے۔ صرف ایک شعر پڑھتی ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہتی ہوں، چونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ اس مرثیے کو سنوں جو شاہد مہدی صاحب انشاءاللہ ارشاد کریں گے۔ اور سوز خوان حضرات یہاں آئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خنجر قاتل چلتا رکھا، سر کا کسی کو غم نہ ہوا، خنجر قاتل چلتا رکھا، سر کا کسی کو غم نہ ہوا، کم نہ ہوئی مقتل کی سرخی، رنگ وفا مدھم نہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔
سبب جا اپنی دبیر کا بڑا مشہور مرثیہ جو میرے ابا اس کا چند غزال کے یہ بہت بڑا ان کے نام سے بڑا مشہور جب ہروں کے لے شیر سلطان میرے سرور آئے شان حق نور خدا قدرت باری دیکھو جاؤ لوگوں میرے آقا کی سواری دیکھو جب شیر کے برابر آئے جن سے روشن ہے مدینہ وہ کمراتے ہیں جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہراتے ہیں جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں اس کو نبی نے زوبے سکراتے کہہ رہی تھی کہ چرا بہر میں آتا ہے وہ مسلمان مبارک ہو اسے لاتا ہے جب ہروں تیرے شیری کے برابر آئے ہے دری صف میں حسینی علم آگے ہوں گے ہاشمی دبدبا ہاشم کا دکھاتے ہوں گے نوبت داخلہ طبل بجاتے ہوں گے پھر اس قافلے میں پانی ملاتے مولا سے تسلی ہوگی کوہ پر طور کے آئند تجلی ہوگی جب میری بی بی کی اگرانا سواری ہوگی ناک پر عرش کے مانند ہماری ہوگی مسند نور پہ کسرا کی وہ پیاری ہوگی یہ نسل کو فتو پوشاک بھی باری ہوگی نور کے ہاتھوں میں کشادہ ہوگی فوج حوروں کی سواری میں پیادہ ہوگی مرزا دبیر صاحب کا ابھی مرثیہ پیش کیا استاد نے. ایک بہت پہلے مصرع دیا گیا تھا بیت جنت میں ملے نظم سلام ایسا ہو, تو چند شعر پیش کرتا ہوں.
کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، دل پکار اٹھے کہ امت کا امام ایسا ہو، دل پکار اٹھے کہ امت کا امام ایسا ہو، ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا۔ تھوڑا سا جوش آنا چاہیے محفل میں، شاعری سنائی جا رہی ہے۔ ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا ہو، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا ہو، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، حق پرستی کا اگر ہو تو پیام ایسا ہو، حق پرستی کا اگر ہو تو پیام ایسا ہو، انتہا یہ کہ جو نیزوں کو زباں مل جائے، انتہا یہ کہ جو نیزوں کو زباں مل جائے، وہ بھی یہ کہہ دے کہ امت کا امام ایسا ہو۔ اور آخری شعر اس مرتبت کا ہے کمال بھائی، وہ بھی یہ کہہ دیں کہ امت کا امام ایسا ہو، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، شاہ خود کہہ دے کہ ہاں میرا غلام ایسا ہو۔ شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا زینب کسی صورت تھی
دنیا میں رہے زبان تیرے شان شبیر کو خالق نے مجرئی سبحانہ کیوں چاکو غریبا نکلے مجرئی سبحانہ کیوں چاک غریبا نکلے چاند زہرا کا چھپے نہیں نکلے مجرئی سبحانہ کیوں اللہ لاشق کی ایک ایک روح کو ہائے شیخ خیمے سے حیران و پریشان نکلے مجرئی سبحانہ کیوں کربلا میں جو لوٹی دولت سردار جس جگہ کھودا وہیں گئے شہیداں نکلے مجرئی سبحانہ کیوں ایک حورو ایک پسر ایک غلام ہے بھائی فوج کفار سے یہ یار مسلمان نکلے مجرئی سبحانہ کیوں شافع حشر نے
भाई رخسار فلک گرد گل گنائے رخسار فلک گرد ہر خار میں خوشبو ہے بیتوں کے چمن خورشید نقیبانہ لیے مانند براق نبری حیران روح القدس آتے ہیں خدا فلک گرد کیا کیا ستم و جور ہوئے آج سے زخمی سر عباس کیا گرد ستا سے ٹوٹی کمر شاہ خدا بھائی کے غم سے سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں اس بار اللہ سے زخمی کیا برچی سے جگر گرم ریتی پچھلے شان سے چلنے والے گرم ریتی پچھلے شان سے چلنے والے جینے والوں سے جیا لے تھے وہ مرنے والے جینے والوں سے جیا لے تھے وہ مرنے والے گرم ریتی پچلے. شعر ملاحظہ فرمائیں. ان کی نظروں میں تو تھی موت
شہد سے شیریں، ان کی نظروں میں تو تھی موت شہد سے شیریں، کثرت ظلم سے تھے وہ کہاں ڈرنے والے، گرم ریتی پر چلے۔ معین بھائی، جذبہ شوق شہادت تھا بھرا سینوں میں، جذبہ شوق شہادت تھا بھرا سینوں میں، تھے سبھی ہنس کے وہ تیغوں سے گزرنے والے، گرم رے۔ شکریہ حضرات، ہندوستان کی ایک اور بہت ہی مشہور و معروف اور تاریخی بستی ہے جو مرثیہ خوانی اور مرثیہ نگاری کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ سید شاہد مہدی صاحب بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بستی کا نام ہے علی نگر پالی۔ بہت ہی اہم شعراء، ادبا، بہت ہی پرومیننٹ لوگ جو ہیں اس بستی سے گزرے۔ اس بستی کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کی جو پوری ایک عزاداری کی جو پوری تاریخ ہے وہ 125 سال پرانی ہے، اور وہاں زیادہ تر مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ انیس کے پڑھے جاتے ہیں، دبیر کے کم پڑھے جاتے ہیں، لیکن انیس کے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی بستی کے ایک نوجوان خاص طور سے وہاں سے تشریف لائے ہیں، پٹنہ سے آپ کا تعلق ہے، میکینیکل انجینئرنگ کرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ڈیفرنٹ فیلڈ کے لوگ، سائنس کے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، لیکن دیکھیے کس طرح سے وہ مرثیہ خوانی کے فن میں اپنے کمال کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی عزیز چھوٹے بھائی ایلیا زیدی صاحب، جن کا مرثیہ ہم ابھی سنیں گے، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا۔ میں چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی مرثیہ نگار ہیں، مرثیہ خواں ہیں، وہ مختصر طور پہ اپنے مرثیوں، تاکہ ہم وقت میں اس پروگرام کو ختم کر دیں، پھر اس کے بعد ایک دو سلام۔ آئیے۔ میر انیس کا مشہور مرثیہ سماعت فرمائیں گے حضرات۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونۂ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حزیں ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، اور جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جدھر چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، او ایسا مکی ملا کہ رفیع المکاں ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف تو کہتی تھی آسماں سے زمین فلک حشم، کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو کہ ہم، مجھ پر ہیں وہ جو مہر نبوت پہ تھے قدم، ذرے سے بھی یہاں تیرے شمس و قمر ہے کم، اب تو یہ خاکسار بھی ایواں اساس ہے، زیور جو عرش کا تھا وہ سب میرے پاس ہے، پھیلی
جو نکھتے چمنے شاہ بحر و بر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری کچھار میں مختار خشک و تر، جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، بڑھ کر قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے، ساحل پہ ہوں گے جلوہ نما اب امام دہر، دریا دلی کا ہوگا تیرے شور شہر شہر، یہ سن کے بے قرار ہوئی القما کی نہر، سر کو قدم کیے ہوئے دوڑی بریک لہر، آمد سنی جو سبت رسالت پناہ کی، ساحل سے آنکھ لڑ گئی ایک ایک غبار، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمیں ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، اور پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، تو اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، اب بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر، ارے چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، سجدے کریں گے جس پہ ملک وہ زمین ہے، جس پر خدا ہے نقش شفا وہ نگی ہے، بطحا یہ ہے مدینہ ارباب دین یہ ہے، کعبہ یہ ہے نجف یہ ہے خلد بری یہ ہے، تھی اس زمین کی قدر رسولان پاک کو، آنکھوں سے سب لگا گئے ہیں یہاں کی خاک کو، تو اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، تو بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے، روتے ہوئے وہاں سے بڑھے آپ چند گام، گویا زمین کی سیر کو اترا مہے تمام، انجم کی طرح گرد تھے حیدر کے لالا فام، شکلیں وہ نور کی وہ تجمل وہ احتشام، زلفیں ہوا میں اڑتی تھی ہاتھوں میں ہاتھ تھے، لڑکے بھی بند کھولے ہوئے ساتھ ساتھ، جوڑ کے عباس نامور، خیمہ کہاں بپا کریں یا شاہ بحر و بر، ایزا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں تازگی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے ہماریوں کے ہیں پردے چھوٹے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہے سبوں کے گھٹے ہوئے، تو کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہاں خیمہ کرو بابا، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا،
جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا۔ بولیے سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار، خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کے سبزہ زار، ہر جاں مسافروں کا نگہباں ہے کردگار، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو۔ تو دستے ادب کو جوڑ کے اس شعر نے کہا، تشویش کچھ نہ کیجیے اے بنت مرتضیٰ، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا، لیکن کوئی ترائی سے بہتر نہیں ہے جا، جو مہر فاطمہ میں ہے یہ وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے۔ حضرت کے حکم کے مترصد تھے جانثار، ارشاد یہ ہوا کہ دیا تم کو اختیار، آیا حضور سبت پیمبر وہ ذی وقار، کی عرض قیمہ نہر پہ کرتا ہے خاکسار، اترے یہی یہ مرضی آل رسول ہے، بولا وہ بحر فیض کہ اچھا قبول ہے۔ تو یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ محجبی، فراش آ کے جلد مصفا کریں زمین، حاضر ہوں آپ پاش محل دیر کا نہیں، یہاں ہوگا خیمہ حرم بادشاہ دی، جلد ان کو بھیجو لوگ جو ہیں کاروبار کے، لے آؤ اشتروں سے قناتے اتار کے۔ تو تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس ذی وقار، ناگہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رایت سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا دور، تو بولے ملازموں سے یہ عباس با وفا، دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا، آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا، کہہ دو کہ اہل بیت کے خیموں کی ہے یہ جا، لازم رسول ذاتیوں کا احترام ہے، اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے۔ اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اترے سپاہ شام، چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام، لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر، ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخل ہے شمر کی قبر، تو سن کر ہی ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پہ کی نظر، اور کم تھا نہ ہم ہما حسد کردگار سے، نکلا ڈگارتا ہوا سیغم کچھار سے، غصے میں رکھ کے دوش بے شمشیر برق دم، نعرہ کیا حسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج خارا کی آمد تو کیا ہے غم، کٹ کر گرے سر وہیں جس جا جمے قدم، ببرے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی، دنیا ہو ایک طرف تو نہ ایک خیال میں، لاکھوں پہ اپنی تیغ چلی ہے جدال میں، کہتی ہو بے نشاں اگر آئے جلال میں، ہے سب طرح کے زور محمد کی آل میں، دریا ہے کیا یہ شہر ہٹے جس کو چھوڑ کر، جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کر، تم کون ہو حسین ہے مختار خشک و تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یا عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔
موت آئی ہے بس سامنے سے جاؤ، فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ، دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آؤ، بیٹا رحیم کا ہوں مجھے غیظ میں نہ لاؤ، تلوار ادھر کھچی کہ ادھر کھیت پڑ گئے، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر ہم بگڑ گئے، ہم شیر ہیں قسم مسدے کردگار کی، رکھتے ہیں ناخنوں میں برش ذوالفقار کی، 100 کی ناصلیت نہ حقیقت 1000 کی، ٹوکے یہ کیا مجال کسی نابکار کی، گرجیں ابھی تو رعد ہیں برسیں تو ابر ہیں، ایک ہم نہیں بہت ابھی ایسے حزبر ہیں۔ عرض و سما کو ہم تو بالا کریں ابھی، جو سرکشی کرے اسے پیاسا کریں ابھی، اس سرزمین کو خون کا دریا کریں ابھی، اور ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی، بولے کوئی تو سر سے تن اس کا جدا کریں، خیمہ بابا نہ ہو تو قیامت بابا کریں۔ الٹی جناب قاسم مستر نے آستی، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بڑھے اکبر حزین، بولے پکڑ کے نیمچے زینب کے محجبی، شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی، کہہ دیں تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں۔ آگے تھے سب کے حضرت عباس ذی حشم، بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دلیروں کو دم بدم، تیغے جو ادھر تولتے تھے بانی ستم، کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم، لرزا تھا روبے حق سے ہر ایک نابکار کو، روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو۔ بڑھتا تھا جھومتا ہوا جس دم وہ شیر نر، گرتا تھا ڈر کے کوئی ادھر اور کوئی ادھر، تیغے جو کھچ گئی تو ہوا اور شور و شر، گھبرائے اہل بیت شہنشاہ بحر و بر، آغوش میں پھپھی کے سکینہ دہل گئی، غل پڑ گیا کہ گھاٹ پہ تلوار چل گئی، تو محمل سے منہ نکال کے فضا نے یہ کہا بلوا کنارے نہر ہے اے بنت مرتضیٰ، نیزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں اشقیا، قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں عباس باوفا، کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو، تو زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال، ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال، کہہ دے کوئی کہ اے اسد کبریا کے لال، غربت پہ ابن فاطمہ کے تم کرو خیال، قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو، تو یہ بات کہہ کے رونے لگی خواہر انا امام، عباس ادھر غضب میں بڑھے سوئے فوج شام، کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہ انام، بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، یکساں بحر و بر تو ہماری نگاہ میں، غیظ و غضب کو دخل نہ دو، حق کی راہ میں تو آقا نے دی جب اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، پر تھی شکنجبی پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم، چپ ہو گئے قریب جب آئے شہ امم، گردن جھکا دی تان و ادب میں خلل پڑے، خطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے، گردن جھکا دی تان و ادب میں خلل پڑے، خطرے لہو کے آنکھوں سے۔ عرض کرتا ہوں کہ خشک ہونے نہ دی ہم نے جڑیں غمخواری کی، خشک ہونے نہ دی ہم نے جڑیں غمخواری کی،
جب ضرورت پڑی اشکوں کی رسد جاری کی، خشک ہونے نہ دی ہم نے جڑیں غمخواری کی، جب ضرورت پڑی اشکوں کی رسد جاری کی۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ آ گیا زد میں یزیدوں کے جب اشکوں کا فرات، آ گیا زد میں یزیدوں کے جب اشکوں کا فرات، ہم نے سوکھی ہوئی آنکھوں سے عزاداری کی۔ آ گیا زد میں یزیدوں کے جب اشکوں کا فرات، ہم نے سوکھی ہوئی آنکھوں سے عزاداری کی، ہم نے سوکھی ہوئی آنکھوں سے عزاداری کی، اپنے ایمان کو شاداب رکھا ہے یوں بھی، اپنے ایمان کو شاداب رکھا ہے یوں بھی، ہم نے دریا نہیں پیاسوں کی طرفداری کی، اپنے ایمان کو شاداب رکھا ہے یوں بھی۔ بہت شکریہ۔ سر کٹا کے بچائی اس آبرو کو سلام، جو سر کٹا کے بچائی اس آبرو کو سلام، مسافرے رہے کربل کی آرزو کو سلام، مسافرے رہے کربل کی آرزو کو سلام۔ شعر پڑھتا ہوں کہ پلٹ کے ظلم سے مظلوم کی طرف آنا، کہ پلٹ کے، بلکہ میں اس کو یوں پڑھتا ہوں اکثر کہ پلٹ کے کفر سے اسلام کی طرف آنا، پلٹ کے کفر سے ایمان کی طرف آنا، متائے حق کے لیے حر کی جستجو کو سلام، متائے حق کے لیے حر کی جستجو کو سلام، پلٹ کے کفر سے ایمان کی طرف آنا، متائے حق کے لیے حر کی جستجو کو سلام۔ لہو کی موج پہ آیا ہے رشک پانی کو، لہو کی موج پہ آیا ہے رشک پانی کو، لب فرات کسی آخری وضو کو سلام، لہو کی موج پہ آیا ہے رشک پانی کو، لب فرات کسی آخری وضو کو سلام۔ سلام حضرت عباس کی مروت پر، سلام حضرت عباس کی مروت پر، سلام بی بی سکینہ کی جستجو کو سلام، سلام بی بی سکینہ کی جستجو کو سلام، سلام نور شبیہ رسول اکرم پر، سلام نور شبیہ رسول اکرم پر، سلام اصغر معصوم سرخ رو کو سلام، سلام اصغر معصوم سرخ رو کو سلام، سلام عظمت کردار، سلام عظمت کردار شہر بانوں پر، سلام عظمت کردار شہر بانوں پر، سلام حضرت زینب کی گفتگو کو سلام، سلام حضرت زینب کی گفتگو کو سلام، لہو کے کشتے حرم جس سے ہو گئی شاداب، لہو کے کشتے حرم جس سے ہو گئی شاداب، کیا ہے عرش بری نے بھی اس لہو کو سلام۔ بخدا فارس میدان تحفر تھا، مرثیہ پہلے بند چھوڑ جاتا ہے۔ بخدا فارس میدان تحفر تھا حر، ایک دو لاکھ سواروں میں بہار تھا حر، اور نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر۔ اور گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر۔ ڈھونڈ لی راہ خدا، کام بھی کیا نہیں ہوا، اور پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نہیں ہوا۔ باہر تالے بیدار زہ عزت و جاہ، اور حر پہ کیا فضل خدا ہو گیا، اللہ اللہ۔ پیشوائی کو گئے آپ شہ عرش پناہ، اور خضر قسمت نے بتا دی اسے فردوس کی راہ۔ اس کے بعد کا شعر سنیے گا۔ مدتوں دور رہے جو، وہ قریب ایسا ہو، وہ بخت ایسے ہوں اگر ہو تو نصیب ایسا۔
کیا کہنے. واہ واہ. نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر. ابھی ذرہ تھا, ابھی ہو گیا خورشید منیر. اس کے بعد کی 2 لائنیں سنیے. شافع حشر نے خوش ہو کے بہر کی تقصیر, اور تکیہ زانوے شبیر ملا وقت اخیر. اور جو اقبال و حشم فوج خدا میں پایا, اور جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا. اللہ اللہ پورے صدر و غازی کا نصیب, جانے محبوب الہی جسے فرمائے حبیب. فکر میں لطف ملاقات کا دوری میں قریب, وہی کام آتے ہیں محسن کے جو ہوتے ہیں نجیب. صدقے ہو جائیں اسے عشق دلی کہتے ہیں, اور عشق دنیا میں سعید ازلی کہتے ہیں. آئے کہ شوق کعبے کی طرف چھوڑ کے دیر, کوئی حضرت کا یگانہ بھی نہ سمجھا اسے غیر. وہ حق نے لکھ دی تھی جو تقدیر میں فردوس کی سیر, فتنوں شر سے بچا ہو گیا انجام بخیر. اور ذکر خیر اس کے موئے پر بھی ہوئے جاتے ہیں, اور عمل نیک ہر ایک وقت کام آتے ہیں. حر کہاں, سارے مرثیہ پڑھنا مشکل ہے. حر کہاں اور کہاں احمد مرسل کا خلق, وقت نے دیر سے پہنچا دیا کعبے کی طرف. اور دل صفا ہو گئے سینے میں تو پائے شرف, اور جب کہ آنکھیں ہوئی حق بھی تو بلا در نجف. نیک جو امر ہیں دل پر وہی ٹھن جاتے ہیں, اور یہ میرے نیس ہیں, اور جب خدا چاہے تو بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں. وصف حر میں ہے زباں معترف عز و قصور, اور آمد آمد کی بہادر کا سنو اب مذکور. جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مقہور, مہر افلاک امامت نے کیا رن میں ظہور. غلوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے, اور اے فلک دیکھ زمین پر ستارے. کیا کہوں, ایک ہی بند میں کتنے موڈ ہیں. کیا کہوں شان جوانان جنود اللہ, کوئی ہم طلعت خورشید, کوئی غیرت ماں, اور بادی شیروں نے سفید جنگ میانے جنگا. چمن خل سے کرنے لگی پورے نگاہ, وہاں لائنوں نے درے ظلم و ستم کھول دیا, اور بڑھ کے عباس یہاں سب ظلم کھول دیا. ہو گئے سرخ شجاعت سے رخ آل نبی, آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشن لبی. اور رن میں کڑکاؤ, ایک ہی بند میں رن میں کڑکا ہوا بجنے لگے باجے عربی, اور یکا تازوں نے کیا شور مبارس طلبی. ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کے,
برق ہر صف میں چمک، امیج دیکھیے، ایک گھٹا چھا گئی، برق ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی، برشیاں تول کے، ہر موڈ ہے اس مرثیے میں، ہر غور سے خونخوار بڑھے، نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے، اور تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کماندار بڑھے، بولے شاہ یہاں سے ابھی کوئی زنہار بڑھے۔ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، اور میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور، ایک بند میں دو موڑ۔ یہ سخن سن کے مخاطب ہوئے آدھا سے امام، میرا خیال ہے یہاں ہونا چاہیے یہ سخن کہہ کے مخاطب ہوئے آدھا سے امام، اے سپاہے عرب و روم و ریو کوفہ و شام، تم پہ کرتا ہے حسین آخر حجت کو تمام، اور پسرے مصحف ناطق ہوں، سنو میرا کلام۔ اور سخن حق کی طرف کیا ریئلسٹک مشرا ہے، کی طرف کانوں کو مصروف کرو، اور شور باجوں کا مناسب ہو تو یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کے خروش، اور تھم گیا تبلے وغا کا بھی وہ آواز کا جوش، وہ ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش، اور کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش۔ یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش، اور تھم گیا تبلے وغا کی بھی وہ آواز کا جوش، ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش، اور کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش۔ چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا، اور روبے فرزند نبی سرمے آواز ہوا۔ کم ہوا غلغلے فوج ستم جب ایک بار، یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار۔ صف کشی کس پہ ہے یہ ہے سپہ ناہنجار، اور قتل سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار، وطن آواروں پہ یہ قرق ہے کیوں پانی کا، وہ کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا، مجھ کو لڑنا نہیں منظور، یہ کیا کرتے ہو، وہ تیر جوڑے ہیں جو مجھ پر تو خطا کرتے ہو، اور کیوں نبی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو، یہ بالکل نثر ہے، اور دیکھو اچھا نہیں ہے ظلم برا کرتے ہو۔ دیے زر رونے صدا دیکھ لو نور آئے حضور، کیا کہنے عدل نے بڑھ کے کہا ظلم ہو دور، آئے حضور بولی شوکت کہ ہٹے کبر و غرور، کیا کہنے آئے حضور غل ہوا چار طرف، آئے حضور آئے حضور، دھوپ میں سیر کو پر کھولے ہوئے تیر آئے، آپ نے مڑ کے کہا رقص فلک سیر آئے، کر کے تسلیم یاور ہوا گھوڑے کے سوار، بازوئے سبت پیمبر ہوا گھوڑے کے سوار، رن پر چڑھنے کو مظفر ہوا گھوڑے کے سوار، کہہ کے یا فاتح خیبر ہوا گھوڑے کے سوار، عزم کچھ اور چتون کا بھی ڈھنگ اور ہوا،
ولولے میں رخے پر نور کا رنگ واہ 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 زی پہ جمتے ہی انعام ہاتھ میں لی کی مہمیز کیا کہنے واہ 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 خیز میں تن کے نظر کی طرف دشت سبیز زلف بکھری تو مہک بڑھ کے ہوئی عنبر تیز کھا کے جنگل کی ہوا بن گیا آندھی شبدیز اور فرتے سورج سے جو شکل اس کی چھپی جاتی تھی گرد ہر سمت بیاباں میں نظر آتی راہ سے دوڑ کے جاسوس نے وہاں دی یہ صدا اے جوانان اولو الارض رہے ہوش بچا دیر ایک دم کی ہے اب ہوتی ہے آفت برپا آ گئے حضرت عباس علی پہلے بغا کیا کہنے وقت یہ جان لڑانے کا ہے ہوشیار رہو مشق بھی ساتھ ہے دریا سے خبردار رہو واہ 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 یہ خبر سن کے ہی گھبرا گئے لشکر کے جوان انگلیاں اٹھنے لگی سب میں باہم نگراں کوئی کہتا تھا وہ دیکھو نظر آتا ہے نشان کوئی کہتا تھا وہ دیکھو کے گھر آیا وہ پھرہرا ہے بلندی پہ جو لہراتا ہے پنجا بجلی سا ہر بار چمک جاتا کیا کہنے واہ واہ دبیر کو پڑھا ہے نہیں وحید کو پڑھا ہے وحید کبھی کیا کرنا تھا وحید کبھی کیا سبزے دشت سمٹتا تھا لجالو ہو کر کیا کہ ہم تھے سب سرو سہی دیو کے ابرو ہو کر رنگ آتا کے اڑے جاتے تھے بدبو ہو کر واہ 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 جرت شیروں کی رم کرتی تھی آہو ہو کر واہ واہ بے قراری تھی زبس دل کو غزالوں کی طرح اور شیر ڈر ڈر کے دبکتے تھے شغالوں کی طرح واہ واہ شغالوں کی طرح سرغنا فوج کی اشجاروں کی آڑوں میں چھپے واہ سہمے یوں خوف سے افیم دراڑوں میں چھپے دراروں میں کیا چھپے کہنے تھے جو صحرا کے پرندے وہ پہاڑوں میں کیا چھپے کہنے ساکن بحر بھی دب دب کے کڑاڑوں میں چھپے دب دب کے کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ ادائیگی یہ تنا تم ہو تو ذی روح کا کیا دل ٹھہرے اور دخل کیا تھا کہ پرندہ لبے ساحل ٹھہرے واہ 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 نارزن شیر ہوا گونج گیا دشت پتا چار سو تکنے لگے کان کھڑے کر کے حساس واہ فرد ہیبت سے کھڑے ہو گئے ہر جسم کے بال باغے کھوروں نے دوڑائی کہ ٹھہرنا تھا محال فیل چنگھاڑ کے سہمے ہوئے باہم بھاگے سہ ہے ببر یہاں چاند کے زیغم بھاگے واہ 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 اے کیا کہنے معصومی صاحب واہ 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 ہم ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہیں نکلے واہ دشمن سید ابرار کدھر ہیں نکلے کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہیں واہ واہ کدھر ہیں نکلے نکلے اور جنگ کے جو تھے طلبگار کدھر ہیں کدھر ہیں نکلے ہیں کہاں جو سخنے بے ادبی کرتے تھے کیا رہے کیوں چھپے ہیں جو مبارز طلبی کرتے تھے واہ 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 کیا رجل نیزہ بڑھائیں چلے تیر کمانے کر کے زیب فارس نہ تھمے در کے فرسیوں بھر کے واہ واہ دل بڑھے مردوں کے بودوں کے گلے جن دھر کے اور ہاتھ منہ کٹنے لگے خون میں مردے پھڑ کے واہ واہ شور محشر ہو جو تلوار پہ تلوار آئے اور کان مشتاق ہے جھنکار پہ جھنکار آئے واہ 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 او پرے سادے رہی کہہ واہ نشان سب کو واہ
जंग पर हम हैं तुले, अफसराने सिपहे शाम कतारों को बढ़ाएं। जंग पर हम हैं तुले, जुल्म शहारों को बढ़ाएं। जम के पैदल नहीं चलते तो सवारों को बढ़ाएं। तो सवारों को बढ़ाएं। और सैकड़ों गर न हो काफी तो हजारों को बढ़ाएं। वाह 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 वाह। खुद बखुद या तरफे फौज कदम बढ़ते हैं, उनको बढ़ने में तामुल हो तो हम बढ़ते हैं। हल गरस खींच के तलवार बढ़े रन को जना, थे जो असवार करीम हट गए वो तू शता। रोब छाया हुआ था, कांपते थे खाना खराब। कौन फिर सामने थमता, किसे थी जंग पीता। पड़ गई खौफ से भागड़ उधर आगा की तरफ, रोक दिया शेर गजब नाक ने दरिया की तरह। आपने फिर ये सदा दी कि दिलावर है कहां, नासिराने पेसरे सादे पदख्तर है कहां। छठ के मुल्कों से जो आए थे वो सफ्तर है कहां। कैसी हलचल है ये, फौज के अफसर है कहां। अज़्म दरिया है बहिश्ती को कोई टोकता है, और शेर जाता है तराई में कोई रोकता है। पहुंचा दरिया के किनारे पे जो वो बहरे करम, पानी बढ़ने लगा अफराते तरफ से हर दम। साकिने बहर निकल आए ज़ियारत को। क्या अब जागे हम बख्त सोतों के भी चिल्लाए, क्या अब जागे हम घाट की सिम हुबाबों की भी सब फौज बढ़ी, और पेशवाई को बहादुर की हर एक मौज। देखकर पानी को याद आ गई बच्चों की जो प्यास। आप दीदा हुए सदमे में जनाबे अब्बास। इस आतश में था बस तशनगिए शाह का प्यास, और मशकली कांधों से मुंह फेर के बाहालत यास। तस्मा गाजी ने बसत रंजो महन खोल दिया, मश्क ने देख के पानी को दहन खोल दिया। भर लिया बेरवा झुक के बसत रंजो तब, ना तो मुंह धोया न छीटा दिया ना तरकिए लब। पानी रहवार पिए आपने चाहा ये जब सर हिलाकर नफसे सर्द भरा रक्श ने तब। यानी गोफरते अतश से न जीऊंगा आका, तश्न लबाप है मैं भी न पीऊंगा आका। जितने अरसे में भरी मश्क बहिश्ती ने उधर, इतने मोहलत में करीब आ गए सब बानिए शर। शोर बरपा था कि अब जाने न पाए सब दर, और घिर गए हजरत अब्बास अली दरिया पर दम में तलवार पे तलवार। नजर आने लगी घाट पर आनी दीवार, नजर आने लगी तो घाट तक नहर से आया जो लपक कर जर्रार, और देर तक खून के प्यासे से चली फिर तलवार। हर तरफ नारे शेराना था, हर सिम थे वार, पर न कम होती थी उमड़ी हुई फौजे कहार। और भीड़ कान में इससे भी सिवा और बढ़ी, और तेग बाजू अलमदार पे नागा चली तो गिर पड़ा दस्ते यमी होके जो शाने से कलम। झुक के देखा उसे और मुंह से कहा हाय सितम, क्या कयामत है, कब शेर हुए ये अजलम। कट गया हाथ वही जिससे विवाह करते थे हम, पांव
بس کچھ نہیں، اب مشق بچھائیں کیوں کر تو علی اکبر کو پکارے بصدا حفغاں، ہاں تموں کا قلم ہو گیا اے راحت جام، پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہیں تشنہ دہام، اور یہ نہیں فکر کے تن پر نہ لگے تیغ و سنا، تیغیں چلتی ہے مشکی زبا اجلت لے جاؤ، تیغیں چلتی ہے مشکی زبا اجلت لے جاؤ، ہم تو رخصت ہے سکینہ کی امانت لے جاؤ، تیغیں چلتی ہیں مشکی زبا اجلت لے جاؤ، ہم تو رخصت ہیں سکینہ کی امانت۔ کیوں لائے ہو بیعت کا یہ کانسا میرے آگے، کیوں لائے ہو بیعت کا یہ کانسا میرے آگے، کم ہوگی نہیں عظمت کعبہ میرے آگے، کیوں لائے ہوں بیعت کا، یہ کہتا ہوا آتا ہے حر جانب سرور، یہ کہتا ہوا آتا ہے حر جانب سرور، ظلمت میرے پیچھے ہے اجالا میرے آگے، ظلمت میرے پیچھے ہے اجالا میرے آگے، کیوں لائے ہو بیعت کا، اجازت دیجیے ایک شعر اور دیجیے، کیوں لائے ہو بیعت کا، اصغر نے کہا ہنس کے ستمگر یہ بتابو، اصغر نے کہا ہنس کے ستمگر یہ بتاب، کیوں اترا ہوا ہے تیرا چہرہ میرے آگے، کیوں اترا ہوا ہے تیرا چہرہ میرے آگے، کیوں لائے ہو شکریہ۔ یہ حضرت علی اکبر کے حال کا مرثیہ جس میں جو جنگ نامہ ہے وہ آپ کے سامنے بس مختصر، اور یہ مرثیہ جیسا کہ کہا کہ مرزا دبیر اور میر انیس جو ہیں یہ مرثیہ خوانی کے چاند سورج ہیں، مگر ان چاند سورج نے بہت سے ستاروں کو بھی روشنی دی ہے۔ تو سرسی قصبے کے سید کربلائی حسن اسد سرسوی جو ہمارے پردادا بھی تھے ان کا کہا ہوا یہ مرثیہ آپ لوگوں کے سامنے۔ رن میں یوں بحر وغا اکبر مہرو پہنچے،
جیسے گلزار سے اڑ کر کہیں خوشبو پہنچے، دشت میں آپ نہ پہنچے نہ لبے جو پہنچے، اور تھے جہاں جمع جوانان جفا جو پہنچے، اور دور سے رخ کی جو تنویر نظر آنے لگی، نور میں نور کی تصویر نظر آنے لگی، روشنی ہو گئی میدان میں جو اکبر آئے، روشنی ہو گئی میدان میں جو اکبر آئے، بڑھ کے لشکر سے پے دید ستمگر آئے، اور دیکھ کے جلوہ تحیر میں بداختر آئے، اور بولے جنت سے جواں ہو کے پیمبر آئے، اور مصلحت اس میں خدا جانے خدا کی کیا ہو، اور کیا عجب پھر جو ہدایت کے لیے بھیجا ہو۔ محو نظارہ تھے اس فوج میں سب دشمن دین، آگے لشکر سے بڑھا چند قدم شمر لئیں، عرض کی آپ پیمبر ہیں نہیں کس کو یقین، اور آپ کے تابع فرما ہیں سب افلاک و زمین، اور آپ سا خلق میں پیدا کوئی بندہ نہ ہوا، اور مردہ دنیا میں دوبارہ کوئی زندہ نہ ہوا، مردہ دنیا میں دوبارہ کوئی زندہ نہ ہوا۔ آگے غصے میں کہا دور ہو اور نہ ہنجار، امتیاز اتنا نہیں دیکھ تو او بد کردار، علی اکبر ہوں میں ہم شکل رسول مختار، جس کے دادا کے لیے چرخ سے اتری تلوار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کے دادا کے لیے چرخ سے اتری تلوار، اپنے بابا کو امام ازلی کہتے ہیں، اور خلق میں جن کو حسین ابن علی، سن کے یہ پچھلے قدم فوج میں بھاگا بے پیر، پھر کمانداروں سے کہنے لگا چلا کے شریر، اور بے خطا دل برے شبیر پہ برساؤ تیر، اور سن کے یہ آپ نے بھی کھینچ لی فوراً شمشیر، اور ہو کے برہم جو بڑھے رنج و تاب بڑھنے لگا، اور آستین چڑھنے لگی، غیظ و غضب بڑھنے لگا، جنگ آغاز ہوئی، فوج بڑھی، تیر چلے، لڑنے تن تن کے جوانوں کی طرح پیر چلے، شیر زخمی ہو یہ کرتے ہوئے تدبیر چلے، اور آپ ادھر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر چلے، اور تیغ چلنے لگی، بدعت کے شجر کٹنے لگے، سر قلم ہونے لگے، قلب و جگر کٹنے لگے، جس پرے پہ چلے دو ہاتھ ہوا زیر و زبر، جس پرے پہ چلے دو ہاتھ ہوا زیر و زبر، ہاتھ یہاں کٹ گئے اس کے، وہ اڑا اس کا سر، منہ کے بھل یہ جو گرا بھاگ گیا وہ اٹھ کر، کبھی گھوڑوں پہ چڑھے وہ کبھی گھوڑے ان پر،
پہ چلے دو ہاتھ، ہوا زیر و زبر، ہاتھیاں کٹ گئے اس کے، وہ اڑا اس کا سر، اور منہ کے پھل یہ جو گرا، بھاگ گیا وہ اٹھ کر، کبھی گھوڑوں پہ چڑھے وہ، کبھی گھوڑے ان پر، اور بھاگنے کے لیے رستہ نہ کہیں پاتے تھے، بھاگنے کے لیے رستہ نہ کہیں پاتے تھے، ہو کے مجبور جہنم میں چلے جاتے تھے۔ اس کا سر کاٹ لیا، دوڑ کے اس کا زانو، سینہ زخمی کیا اس کا اگر، تو اس کا پہلو، انگلیاں قطع ہوئی اس کی تو اس کا بازو، اور بھر گئی خون میں جبیں اس کی تو اس کے ابرو، اور آنکھیں پتھرائے ہوئے دم کو چرائے ہوئے تھے، اور زندہ بھی مردوں کی سب شکل بنائے ہوئے تھے۔ زندہ مردوں کی سب شکل بنائے ہوئے تھے، اور چھپ گیا خوف سے گردے میں وہ صرف خود سر جا کے، اور ڈر سے پنہا وہ قناتوں میں ہوا گھبرا کے، اور ٹل گیا کہ بچتے ہی یہ موقع پا کے، اور جوڑ کر ہاتھ گرا پاؤں میں کوئی آگے، اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے چار طرف پھرتے تھے، پیچھے کو دیکھتے تھے، سامنے کو گرتے تھے، پیچھے کو دیکھتے تھے، سامنے کو گرتے تھے۔ کھا کے تلوار جو بھاگا تو جھپٹ کے مارا، آ گیا ڈر کے جو پہلو میں اسے ہٹ کے مارا، پیچھے آیا جو دغا باز پلٹ کے مارا، اور آ گیا سامنے جو یل اسے ڈٹ کے مارا۔ شیر نے سامنے روباہوں کو تھمنے نہ دیا، شیر نے سامنے روباہوں کو تھمنے نہ دیا، اور کھیت میں پاؤں کسی ایک کا جمنے نہ دیا، کھیت میں پاؤں کسی ایک کا جمنے نہ دیا۔ غصے میں چھین لی تیغ اس کی، اس کا خنجر یہ کماں توڑ دی جھنجلا کے، کاٹا وہ تبر، ڈانڈ نیزوں کے قلم کر دیے تیروں کے پر، اور چیر ڈالی سپریں غیظ میں آ کر اکثر، اور یہ ارادہ تھا ایک آن نہ تاخیر کریں، اور باب خیبر ہو تو دو انگلیوں سے تیر کریں۔ اسے کاٹا، اسے چھانٹا، اسے تاکا تھم کے، اسے کچلا، اسے روندا، اسے پٹخازی سے، اسے دابا، اسے پھینکا، کیے اس پر حملے، اور اسے پکڑا، اسے چھوڑا، وہ مرا بے مارے۔ ہوش گم کر دیے، ہوش گم کر دیا آدھا کے سنبھلنے نہ دیا، ہوش گم کر دیے آدھا کے سنبھلنے نہ دیا، اور اس طرح گھیر کے مارا کہ نکلنے نہ دیا۔ بس یہ جنگ کی پہلو ایک یہ کھلی جنگ جو آپ کے سامنے منظر کشی کرنے کی کوشش کی، اور بس کچھ 4-6 بند جہاں جنگ کا پہلو مرثیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلوان سے جنگ۔ تو ثابت اس تیغ نے جسم ایک نہ پے کر چھوڑا، مل گئی جس کے گلے جان ہی لے کر چھوڑا، اس نے بے کاٹے نہ دوشو کمرو سر چھوڑا، اور فوج چھوڑی نہ پرا چھوڑا نہ لشکر چھوڑا، ہر طرف بھاگتے اشرار نظر آتے تھے، لاکھوں بے دینوں میں 2-4 نظر آتے تھے۔ آ گیا جوش وغا میں مگر ایک ناہنجار، آ گیا جوش وغا میں مگر ایک ناہنجار، محو نخوت سے تھا بدمست،
کچھ ایسا سرشار آتے ہی کرنے لگا بے ادبانہ گفتار. کہا اکبر نے کہ خاموش ہو بس او مکار. اب کہا منہ سے اگر ہاں نہیں بہتر ہوگا پیپلا حلقوں تیغ کا حلقوم کے اندر ہوگا. نعرہ شیر کو سن کے کما دوش سے لی تیر پھینکے سوئے اکبر. یہ خطا تھی پہلی. شیر محفوظ رہا یوں کہ ہوا بھی نہ لگی. پٹکی بل کھا کے کما دیکھا جو ترکش خالی اور دل میں سوچا کہ بس اب جان بچا کر بھاگو. دل میں سوچا کہ بس اب جان بچا کر بھاگو اور ناگہاں آج قضا آ گئی سر پر. بھاگو. بھاگنا چاہتا تھا بھاگنا چاہتا تھا. شیر نے للکارا کہ تھم. رن سے اب جانا ہے تو جائیو سر کر کے قلم. کون ثابت قدم اس دم ہے بتا او ازلم. اور جا کے چھپنا وہاں اب تو بھی جہاں ہے رستم. پہلواں تو ہے تو پھر جاں کا چرانا کیسا اور کھیل سے لڑکوں کے یوں منہ کا پھرانا کیسا. سوچا نامرد نے کہ اب جان پھنسی ہے بیٹا. سوچا نامرد نے کہ اب جان پھنسی ہے بیٹا اور غصے میں کھینچ کھینچ کے تیغ کو غصے میں بڑھا دشمن رب. اور دل بڑھانے کو ستم گر کا بڑھا لشکر سب. اور کہا اکبر نے ہمارا بھی یہی تھا مطلب. اور دیکھے نزدیک سے جو یل سپہ شام کے ہیں کی تھی تیروں نے خطا ہاتھ یہ سمسام کے ہیں. وار جو اس نے کیا آپ نے خالی وہ دیا. ہاتھ شل ہو گیا بھولا وہ جفاکار وغا. اور اس کا رکنا تھا کہ رہوار پہ غازی سنبھلا. کہا ہوشیار کہ اب آپ پہنچی تیرے سر پہ قضا اور جان بچ جائے اب ایسی کوئی تدبیر نہیں. اور موت ہے تیری میرے ہاتھ میں شمشیر نہیں. اور تول کر تیغ بڑھا غیظ و غضب میں صفتر. تول کر تیغ بڑھا غیظ و غضب میں صفتر. سمجھا نامرد کہ آپ پہنچی قضا اب سر پر. چھپ گیا خوف سے گردے میں سپر کے خود سر. اور ہاتھ تلوار کا جرار نے مارا کس کر. اور سپر و خود و سر و قلب و جگر کو کاٹا. عظیم کو تنگ کو گھوڑے کی کمر کو کاٹا. عظیم کو تنگ کو گھوڑے کی کمر کو کاٹا. بس عزیزان گرامی جھوم کر آپ نے تکبیر کا نعرہ جو کیا جھک گئے شکر کے سجدے میں شہنشاہ خدا. چار جانب سے کیا فوج ستم نے حملہ. گھر گیا برچھیوں والوں میں وہ نازوں کا پلا. لاکھوں دشمن ہیں نہیں کوئی بچانے والا. کون بے کس کی ہے امداد کو آنے والا. زخم پر زخم لگے تھے وہی تیور تھے مگر برچھی ایک ماری ستمگار نے موقع پا کر توڑ کر سینے کو
زخمی کیا غازی کا جگر، وہ ساتھ سینے کے کلیجہ نکل آیا باہر، خون بہنے لگا، خون بہنے لگا، سینے سے بدن تھر آیا، اور یا علی کہہ کے وہ جراح زمین پر آیا۔ بہت بہت شکریہ سلیم امروی صاحب۔ میں سب سے پہلے امروہہ سے تشریف لائے بہت ہی ہمارے مہمان مرثیہ خاں حسن امام صاحب کا، استاد اقبال احمد خان صاحب کا، ہمارے جو مرثیہ خاں حضرات ہیں ان سبھی کا جنہوں نے سلام پڑھا، سب کا، اور سب سے زیادہ آپ کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ بس ایک مصرے میں بات کہہ دوں کہ جو شخص جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔